अल्हम्दुलिल्लाह बकरी की कुर्बानी अभी होगी। हमने जो ना इसके वो अज़ा जो है ना जिनका खाना मकरू तंज़ीही है या मकरू तहरीमी है या हराम है वो निकालने, वो दिखाने। जैसे पट्ठे हैं, हराम मग़ज़ है, गुदूद है, ओजड़ी है और भी चीज़ें हैं। वो सारी 22 चीज़ें हैं तकरीबन। वो सारी हमने ना दिखानी, रिकॉर्ड करानी ताकि लोग उसको देखें, समझें और उसको खाने से बचें। ठीक है। वो कहाँ होता है, उसकी पहचान क्या है, ये सब बतानी आपकी मदद से बताएंगे। आप तजर्बेकार हैं भाई। इसको गर्दन से पकड़ के चलाने का हुक्म है, कान से नहीं। और देखिए ये भी एहतियात होती है, वो तवज्जो नहीं होती कि छुरी जो है वो पाक करें और फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह का नाम लेना ज़ाहिर है। अच्छा, जो जानवर पकड़े हुए हों सबको तकबीर कहना चाहिए। जिन्होंने तकबीर फेरनी उसने तो कहना ही है। एक टांग जो है ना इसकी फ्री रखी जाती है, बांधी नहीं जाती। उसकी वजह क्या है? ताकि वो टांग चलाए और जितना भी खून है वो बह जाए, क्योंकि वो अगर गोश्त के अंदर रहा तो वो मुज़िर हो सकता है। ये जो खून बहता है ज़बा के बाद इसको कहते हैं दमे मसफूह, बहता खून। तो ये समझें कि नापाक होता है, पखाने की तरह नापाक होता है। अच्छा, अब खाल उतारने की एहतियातें जो हैं ये माशाल्लाह तजर्बेकार लोग होते हैं। अगर इसके खाल के साथ गोश्त आएगा ना, एक तो गोश्त जाएगा, दूसरा खाल उतारने भी मुश्किल होगी। अगर वो गोश्त साथ में ना हो तो वो कदरे आसानी से उतर जाती है। तो 22 अज्जा जो हैं उस्ताद साहब वो हमने इंशाअल्लाह नाज़रीन को दिखाने, जिनका खाना हराम है या मकरू तहरीमी है या मकरू तंज़ीही है। जो हराम है वो खाएगा तो वो गुनाहगार होगा। जो उसके मेडिकली नुकसानात होंगे अपनी जगह पर हैं, वो गुनाहगार होगा। मकरू तहरीमी का हुक्म ये होगा कि वो गुनाहगार भी होगा, मगर उसका हुक्म हराम के मुकाबले में कम है, मगर वो गुनाहगार होगा। और समझें कि हराम खाने वाला और मकरू तहरीमी खाने वाला दोनों अल्लाह रसूल के नाफरमान भी कहलाएंगे। ठीक है। और मकरू तंज़ीही जायज़ है, मगर बेहतर था कि इससे बचता। तो हम इंशाअल्लाह तीनों तरह के अहकामात वाली जो चीज़ें हैं वो हम एक एक करके मेरा रब चाहेगा तो दिखाएंगे। देखिए बड़ी वो प्यारी इल्म भरी बात आपको बताऊं। हलाल जानवर जब तक ज़िंदा है हराम होता है, और इसीलिए उसके ज़िंदा होते हुए उसका कोई उज़्व जुदा कर ले तो वो मुर्दार है। जब उसको शरई तरीके से ज़बह कर लिया तो अब ये हलाल हुआ। बहता खून जो है ये हराम है और कुरान में इसका बयान है। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, तुम फरमाओ जो मेरी तरफ वही की जाती है उसमें किसी खाने वाले पर कोई खाना हराम नहीं पाता मगर ये कि मुर्दार हो या रगों में बहने वाला खून या सूअर का गोश्त, क्योंकि वो नापाक है। अहले अरब जो हैं जहालत के ज़माने में खून को आंतों में भरकर भून कर खाते थे, तो रब कायनात ने उनके इस अमल को हराम करार दिया। अब भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो बहता खून जो है ये अफ्रीकी ममालिक की तरफ बहता खून बर्तन में भर लेते हैं और उसको पीते हैं, खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इंतहाई गंदा अमल है, उनके ये नापाक है। दमे मसफूह, बहने वाले खून की उमानत बयान में पता चला जो खून बहने वाला ना हो वो हराम नहीं है। जैसे तिल्ली, कलेजी, वो भी खून है लेकिन बहता हुआ खून नहीं बल्कि जमा हुआ खून है, इसलिए हलाल है। जवाज़र बहता हुआ खून निकल कर जम जाए तब भी हराम है कि वो बहता हुआ ही है, बाद में जमा है ना। अच्छा, ज़बह के वक्त जानवर की गर्दन से निकल कर बहने वाला खून चूँकि नापाक भी होता है तो गोश्त के जिस जिस हिस्से पे लगेगा वो गोश्त का हिस्सा भी नापाक हो जाएगा। उसको पाक करके फिर पकाना है और खाना है। ज़बह करने से छुरी को ये नापाक बहता खून लग जाता है। अगर इसी छुरी से गोश्त बनाना हो तो पहले इसे पाक कर लेना चाहिए। अगर बार बार ऐसा करना पड़े तो गोश्त बनाने के लिए दूसरी छुरी रखी जा सकती है। गोश्त में जो खून रह जाता है वो बैक्टीरिया और जहरीले मादों की नशो नुमा के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। खून में नमी, प्रोटीन, मादनियात, दीगर अज्जा मौजूद होते हैं जो जरासीम की अफसाइश में मदद देते हैं। तो जो ऐसा खून खाएगा
پیٹ کی بیماری، بخار، دست، الٹی، فوڈ پوائزننگ، حتیٰ کہ انفیکشنز کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور جس گوشت سے خون بہہ جاتا ہے تو گوشت جو ہے وہ بدبو سے محفوظ ہو جاتا ہے، ذائقے کی خرابی سے، رنگت کی تبدیلی سے اور بیماریوں سے تحفظ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ سائنس کی ترقی ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث میں بھی ممنوع چیزوں کا بیان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 حصے ناپسند فرماتے تھے: پتا، مثانہ، فرج یعنی مادہ جانور کی شرمگاہ، ذکر نر جانور کی شرمگاہ، خصیے، غدود اور خون۔ تو خون حرام قطعی ہے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، اور جن 6 چیزوں کا تذکرہ ہوا ان سب چیزوں کا کھانا مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہوا، کیونکہ حدیث میں اس کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا گیا۔ الحمدللہ کھال اتر گئی۔ اچھا، کھال جو ہے یہ قصاب کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب مرحلہ ہے اس کا پیٹ چاک کرنے کا، اب وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی۔ اب یہ جو چیزیں یہ نکل رہی ہیں جو ان کا بتانا خاص وہ جو ہے۔ اچھا وہ آپ ایک منٹ یہ اس کو دیکھیں بھائی، نہیں پہلے ایک چیز یہ تلی بتائیں، تلی یہ دیکھیں، یہ اس کو احتیاط سے الگ کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں۔ یہ تلی ہے اور یہ بھی جمع ہوا خون ہے، مگر یہ حلال ہے۔ پتا کلیجی پر اوپر یہ پتا یہ اچھا، اس کا جو پانی ہے یہ بھی وہ ناپاک ہوتا ہے، اور یہ پتا جو یہ بھی مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ اچھا اے جی نال کلیجی اینو بوٹی نو الگ کرو، اے ضائع نہ ہوئے، یعنی گوشت جو بھی ساتھ میں کھانے کی چیزیں وہ ضائع نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہ اوجڑی ہے جہاں پر نجاست رہتی ہے، اور اوجڑی کھانا مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ اچھا اس کے اندر جو ہے وہ تولیہ نما جو چیز ہے نا، اس کو اگر کھینچ لیں گے اب جو رہ جائے گا وہ بٹ کہلائے گا، اور بٹ کھانا جائز ہے۔ یہ اوجڑی اس کے ساتھ کیا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ اوجری ہے، ساری اوجری یہ کیا ہے، یہ چھوٹی اوجری توجڑی، ہاں جی، یہ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی اوجڑی یہ ہے، آندرے اتن تک آندرے آتی ہیں، یہ پروڑی ہے اوجری، یہ چھوٹی اوجڑی ہے۔ جی جی، اچھا یہ بھی بکتی ہے؟ جی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بھی دکھتا ہے۔ یہ آنتے ہیں، اور آنتوں کا کھانا مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ یہ موٹی ہوتی ہے، یہ کیا ہے، کنڈی والی، نرخرا، جی جی، غذا جاتی ہے اندر، یہ غذا والی نالی ہے نا، جی غذا والی، دو یہ غذا والی نالی ہے، اور اس کو صاف کر کے اس کا کھانا جائز ہے، غذا والی نالی جو ہے۔ اور یہ چربی ہے تو چربی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مسانہ ادا کتنے کا ہے؟ مسانہ اس کو شد ہیں پتے کیوں کہتے ہیں مسانہ؟ نہ نہ مسانہ جس پیشاب ہوتا ہے وہ تو ادھر ہے نا، ہاں جو دکھائیں وہ پتا الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ اچھا ان کی بھی کاٹ لیں گے نا، پوری ایک ترتیب ہے، پہلے یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، چلیے اس کو ایک پوری ترتیب سے نا۔ یہ دل ہے اور پھپھرا دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا یہ دل ہے نا، جی جی، اب دل کو کاٹیں گے، دل کا خون جو ہے اب اسے کاٹ لیا تو خون نکل گیا، جی جی، اب یہ خون جو ہے اس کا کھانا جو ہے نا مکروہ، تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس کو اچھی طرح مرغی کا جو نا دل ثابت ڈال دیتے ہیں، نہیں اس کو بھی کاٹ کے ڈالنا چاہیے، اور بکرے کا اور بڑے جانور کا تو کاٹا ہی جاتا ہے۔ اچھا اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، یہ ہیں پھیپھڑے، تو یہ اس کو کھانا جائز ہے۔ پتا تسی پہلے الگ کیتا سی نا، ٹھیک ہے، جی بلیڈر دہاؤ ہے نا، مسانہ جو رہے گا پیشاب جتنے ہوں گا۔ اچھا تو پیشاب والی جگہ کڑی ہے، پیشاب، اے جڑی لٹک رہی ہے، اے پیشاب ہے، اے دوسری، اے پیشاب ہے گا نا، اے والی، ہاں جی، اے پیشاب، ان تھوڑا نمایاں کرو، اس کو دیکھیں بھائی، یہ مسانہ ہے، جی جی، یہ مسانہ ہے، جی جی، اور مسانہ جو ہے اس کا کھانا مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔
ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में, फुकना मसाना इसको ये भी कहते हैं। जो नर और मादा की जो शर्मगाह है, जी पेशाब और पखाने की जगह जो है, ये भी खाना जो है मकरू तहरीमी नजाइज़ो गुनाह है। अच्छा, कपूरे तो उसमें होंगे, बकरे में होंगे, इसमें इसके अपने उसके मुताबिक होगा। क्या इसका वो खीरी सद्दे ऐसीना खीरी। अच्छा, खीरी बकरी की खाना जो ना जायज़ है, और जितना जो पुराना जानवर होता है उतनी खीरी उसकी अच्छी होती है। ये कलेजी है और ये जायज़ है। और बकरे की कलेजी, बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी, ये कलेजी जो है ना काफ़ी सेहतमंद होती है, मगर इसका खून जो है ये खाना नाजायज़ और हराम। तिल्ली दिखाई आपको, अब वो जानवर के मुताबिक है, छोटे जानवर की, उसके मुताबिक बड़े जानवर की। ये जो तिल्ली का खून है, स्प्लीन ब्लड, मकरू तहरीमी नाजायज़ गुना खून, ये नहीं, ये जायज़ है। इसका धोकर अच्छी तरह इसका वो खा सकते हैं। नहीं बता रहे हैं, माशाल्लाह बता रही है, तजर्बेकार हैं हम तो, ये किताबें पढ़ते हैं ना। गुर्दे, ये गुर्दे हैं और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये पानी को साफ करते हैं इस तरह। और ये दोनों खाना जो है ना मकरू तंजीही है, बेहतर है कि इसको ना खाए। अब इसकी जो ना दस्ती ये अलग की जा रही है, अगले जो वो टांगे हैं, और दस्ती का गोश्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया। ये क्या है? गदूद है। कट के दिखाओ जरा, कट के दिखाओ। अच्छा, ये गदूद होता है। जी ये गुदूद है। जी, गुदूद खाना भी मकरू तहरीमी और नाजायज़ गुनाह है। अच्छा, पकने के बाद इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चले गुदूद? काला हो जाता है। काला हो जाता है। अच्छा, फिर पहचान मुश्किल हो जाएगी, गोश्त जैसा मिल जाएगा थोड़ा सा। पहचान हो जाएगी, अलग ऐसे ही रहेगा। जो पक जाएगा ना, ये काला होके ऐसे गोर नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये गुर्दे के ताल्लुक से भी मैं आपको अर्ज़ करूं, हलाल जानवर जैसे बकरी और गाय वगैरह को जब शरई तरीके से ज़बह कर लिया जाए तो उसके बाद उसके गुर्दे खाना जायज़ है, मगर नापसंदीदा। गुर्दों का पेशाब से करीबी ताल्लुक होता है, ये पेशाब को फ़िल्टर करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आला कामिल नफीस तबीयत की बिना पर पसंद नहीं फरमाते थे। तो गुर्दे खाना गुनाह नहीं है, लेकिन बचना बेहतर है। अच्छा, अगर गुर्दे पकाने हों तो सालिम गुर्दे सालन में नहीं डालने चाहिए, चीर कर अलग से धोकर फिर पकाना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंजुल उम्माल की हदीस है, गुर्दे खाने को नापसंद फरमाते थे क्योंकि वो पेशाब के करीब होते हैं। अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं, इनके पेशाब के करीब होने की वजह से तबीयत इन्हें नापसंद करती है, बहरहाल इसके बावजूद इनका खाना हलाल है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुर्दे हुजूर को नापसंद थे क्योंकि इसका ताल्लुक पेशाब से। और मलफूजात आला हज़रत में है, सवाल गुर्दे खाने का क्या हुक्म है? फरमाया जायज़ है, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद ना फरमाया। अच्छा, अब देखिए गर्दन की जो उसको वो किया जा रहा है। इकराम भाई आप ये बताएं, पट्ठे जी वो उधर, ये इधर आपके हाथ उल्टे हाथ की तरफ, ये पट्ठा गर्दन पर, इधर आता है चाँप पर, इधर। ये पट्ठे जो हैं ये पूरे यहाँ तक जा रहे हैं, कमर तक? नहीं, इधर यहाँ तक है, ऊपर नहीं जा रहे, चाँप तक। और हराम मगज़ कहाँ है? हराम मगज़ ये है, ये आ रहा है। ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? ये मणके इधर तक जाएगा हराम मगज़ जो है। वो जो गर्दन आपने काटी थी, 2 हड्डियां नजर आ रही थी, वहां से स्टार्ट है इसका। जी। ठीक है। ये देखिए, ये दोनों, ये क्या है? ये पट्ठा। हाँ, निकालें जरा इसको थोड़ा सा ना। ये पट्ठे हैं, ये देखें, ये मकरूह तंजीही, यानी इसको ना खाना बेहतर है। अगर कोई खाएगा तो जायज़ है, मगर ये पकते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, ये सख्त रहते हैं। अच्छा, इसके हमारे अंदर लोकेशन का ये देखें, ये दाएं और बाएं, ये जो पट्टे ना, इससे गर्दन हमारी टाइट है, इससे सीधी है। निज़ाम कुदरत है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो इस तरह जानवर के भी गर्दन के दाएं बाएं होते ताकि गर्दन वो सीधी रहे, काबू रहे, और उन्हीं पट्टों के जरिए हम मूव करते हैं गर्दन को दाएं बाएं। नरगट। ये देखें, ये क्या है? नरगट है, नरगट नरखरा। और इसको वो क्या कहते हैं, ये सांस लेने की नाली है, फेफड़े अटैचमेंट होता है।
یعنی پھیپھڑوں میں ہوا جاتی ہے نا, یہ سمجھیں کہ یہ گلے کے یہاں سے اسٹارٹ ہو کر اس نے جانا ہے آگے پھیپھڑوں تک, اور اس کا کھانا بھی جائز ہے. یہ ساتھ میں دیکھیں, یہ بھی دیکھتے جائیں, یہ چپنی ہڈی ہے اے دردھاؤ, جی سینے والی, یہ جو ہے نرم ہڈی, وائٹ ہڈی, یہ کھانی چاہیے, پھینکنی نہیں چاہیے, بہت لذیذ ہوتی ہے, اور اس کے بھی اپنے فائدے ہیں. اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی, اس کا بھی فائدہ ہے, تو یہ بھی کھانے کی ہے. جانور کے پھیپھڑے, لنگز کھانے کا حکم کیا ہے؟ حلال ذبح شدہ جانور کے پھیپھڑے کھانا حلال ہے, اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور ممنوع اجزاء میں نہیں ہے. اکرام بھائی اے کیے گئے, اے دسو کی ہے, یہ پیپ ہوتا ہے, کہ کیا چیز یہ کیا ہے؟ یہ پٹھے کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے پٹھے کے ساتھ. پٹھے, یہ بھی دیکھیں پٹھے کی کوئی قسم لگ رہی ہے, اکرام بھائی بتا رہے ہیں, ان کا تجربہ ہے. تو اس کا کھانا بھی جو پٹھے کا حکم ہے جی مکروہ تنزیہی ہے, بہتر ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے. یہ دیکھیں چپنی ہڈی, پھر آپ کو دکھاؤں میں, اور میرے مولا کی شانیں ہیں, اللہ کریم کس طرح ہڈی کو, گوشت کو, نرم ہڈی کو ملاتا ہے اور جانور انسان کیسے بناتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. دیکھیں کیسی, اللہ اکبر. یہ چپنی ہڈی جو ہے یہاں یہ ختم ہو رہی ہے, گوشت شروع ہو رہا ہے, پھر آگے دیکھیں گوشت, اور یہ اللہ اکبر. اچھا یہ جو نا حرام مغز جو ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے پورا وہ بیک تک جاتا ہے. اس کے آگے جو ہے نا, اس کے آگے دماغ ہے, وہ دماغ کھانا بھی انسان کا نہیں دماغ کھانا ہے بھائی. وہ کہتے ہیں نا سر کھاتا ہے, بہت بولتا ہے, تو وہ کہتے ہیں دماغ کھا رہا ہے. تو وہ ایک محاورتاً ہوتا ہے, اور ویسے وہ جانور کا جو دماغ ہے بھیجا, وہ کھانا جائز ہے. اچھا یہ جو ہے یہ یہاں سے حرام مغز شروع ہو رہا ہے, اس سے آگے دماغ ہے. اچھا یہ جو یہ ہے وہ یہ سانس والی ہے, یہ سانس والی, یہ غذا والی نالی ہے. یہ دیکھیں یہ جس کو وہ کاٹنا ہوتا ہے نا ذبح کرتے وقت, یہ غذا والی ہے. یہ سانس والی. خون والی کہاں ہے؟ جو دائیں بائیں ہوتی خون والی, یہ خون والی ہے ناڑی. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بھی غدود ہے. جی جی یہ غدود ہے, دیکھیں یہ مکروہ تحریمی ہے. اچھا وہ خون کی نالیاں کہاں ہیں؟ دائیں بائیں ہوتی ہیں نا اس کے پائپ کے ساتھ ہی ہیں, وہ کہاں ہیں؟ یہ خون کی نالی, ہاں یہ خون کی نالی. یہ خون کی نالیاں جو نا یہ اس کے دائیں بائیں, رائٹ اور لیفٹ ہیں, اور یہ کاٹنا ہوتا ہے جب ذبح کرتے ہیں. خون کی نالی کاٹتے ہیں اور غذا کی نالی کاٹتے ہیں, اس سے وہ جانور ذبح ہوتا ہے. اچھا اس کے ذرا وہ کیجیے گا, نہیں اس کو سیدھا کریں یوں. اچھا سینگ تو ظاہر یہ کھانے جیسے ہے نہیں, کھائے گا کیسے کوئی, اس کو پھینک نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ آنکھیں جو ہیں یہ ممنوع میں نہیں ہیں, اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دو جبڑوں کے درمیان یہ ہے زبان, یہ نکالیں زبان پہ, یہ دیکھیں یہ زبان ہے, زبان, اس کا کھانا جائز ہے. یہ ناک ہے, ناک کی جو رطوبت ہے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے, ناجائز ہے. اچھا باقی اب اس کا جو نا یہ جو سری جو ہے یہ پھینکنی نہیں ہوتی, یہ بھی کھانی ہوتی ہے, بڑی کاسٹلی ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس کو وہ بنایا جاتا ہے, اس کا دانتوں کا جبڑا وغیرہ نکال کر اس کو پہلے جو نا یا تو پانی میں ابال لیں, پھر بعد میں اس کو شیو کر لیں, یعنی بال اس کے اتار دیں. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھون لیں آگ پر, اور پھر اس کو وہ ہماری امی بھونا کرتی تھی, اس کا مجھے تجربہ ہے, اس لیے پائے اور سری جو ہے آگ کے اوپر اس کو رکھتے ہیں تو بال جلتے ہیں, پھر چھری کے ساتھ اس کو وہ اتار دیتے ہیں, پھر کرتے ہیں وہ اتارتے ہیں, یہاں تک کہ وہ خالی کھال رہ جاتی ہے. وہ کھال وہ کھانا جائز ہے. اچھا اس کے اندر یہاں یہ بھیجا ہے مغز ہے, اس کو الگ سے پکاتے ہیں, چربی کی طرح ہوتا ہے اور کیلسٹرول بہت ہوتا ہے اس کے اندر. اگر صحت مند آدمی کھائے گا تو وہ اور موٹا ہو جائے گا, تو احتیاط کے ساتھ. ہاں یہ کان جو ہے یہ بھی کھانا جائز ہے. جانور کی ہڈی کھانے کا کیا حکم ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جانور کی بعض نرم ہڈیاں ہوتی ہیں, جیسے دیکھیں یہ چپنی ہڈی بھی کہتے ہیں, سفید ہڈی بھی کہتے ہیں, مرمری ہڈی بھی کہتے ہیں, اور یہ بڑی لذیذ ہوتی ہے, کھانے میں چبانے میں آسان ہوتی ہے. اچھا سخت ہڈیاں
کھانے کے قابل نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں منہ میں کوئی کھاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں جو گوشت ہڈی کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا جو سوپ بنایا جاتا ہے، شوربہ، یخنی، وہ جانوروں کی ہڈیوں کو ابالتے رہیں، اس کے اندر سے جو نکلے گا نا یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، ہڈیوں کے لیے، گھٹنوں کے لیے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ حلال ذبح شدہ جانور کی ہڈی بھی حلال ہوتی ہے، اسے کھانا بھی جائز ہے جب تک کہ نقصان نہ دے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں سفید ہڈی کہ پلاسٹک کی طرح لچکدار ہوتی ہے، یہ والی وہ اکثر نرم لذیذ ہوتی ہے۔ چوپایوں کے پیٹ کے پردے کے قریب کی نرم ہڈیاں کی پسلیاں، ہاتھ کی چپنی ہڈی سے متصل سفید چوڑی ہڈی بھی نرم ہوتی ہے۔ سانس کی نلی جسے عربی میں حلقوم، اردو میں نرخرا کہتے ہیں، یہ پھیپھڑے کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس کو لمبائی میں چیر کر صاف کرنا ہوتا ہے۔ اچھا سینے کا گوشت پکنے کے بعد اس میں سفید ہڈی ہوتی ہے، وہی کھائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی کالی ہڈی ہوتی ہے جو کرکری، لذیذ اور غذائے سے بھرپور ہوتی ہے۔ تقریباً تمام جوان جانوروں کی کالی ہڈی کرکری ہوتی ہے، اس کو خوب اچھی طرح چبائیے۔ جو خشک چورا رہ جائے اس کو پھر تھوک دیں، پھینک دیں، اور جب تک اس کے اندر وہ لذت آتی رہے تو اس کو چباتے رہیں، کیونکہ اس کے اندر جو میخ جس کو کہتے ہیں، جو ٹیسٹ ہے، اس میں اللہ پاک نے بہت طاقت رکھی ہے۔ ہڈیاں جو ہیں غذا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام دیتی ہیں، اور بعض مریضوں کو ہڈیوں کی یخنی سوپ پلانے کا کہا جاتا ہے، اور میڈیکلی ہڈیوں سے ارک نکال کر انجیکشن بنائے جاتے ہیں۔ اچھا گائے کے جو سینگ ہیں ان کو پیس کر کھانے میں ملا کر چوتھیا والے، یعنی جس کو ہر چوتھے دن بخار آ جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ اچھا گائے کے بال جلا کر پانی میں گھول کر پی لینے سے دانتوں کا درد چلا جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الرأس للرئیس، سر سردار کے لیے۔ تو رشیا کی ایک اسٹیٹ کے اندر یہ رواج ہے کہ جب کوئی پیر صاحب، کوئی بڑے عالم، کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں تو ان کو کھانے میں سر پیش کیا جاتا ہے، پکا کر بھون کر، اور کان جو ہے نا اس کو پکا کر اس کی بوٹیاں دی جاتی ہیں بزرگ کو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ان میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب میں تقسیم کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کان کی بوٹیاں سارے شرکاء کو دی جاتی ہیں کہ علماء کی، بزرگوں کی باتیں توجہ کے ساتھ سنا کرو، اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہ سر ہے، اور اس کی ہم نے تفصیلات آپ کو بتا دی۔ اچھا اس کو خد کہتے ہیں، ایک طرف والے حصے کو، یہ خد ہے، خد، رخسار ہم اس کو کہتے ہیں اردو میں، دائیں بائیں جو ہے، تو یہ بھی خیر کھایا جاتا ہے۔ تو صبح ناشتے میں اس میں وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص محنت کش جو ہوتے ہیں، اور جو ویلا بیٹھا ہے نا، خالی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ کھائے گا تو موٹا ہو جائے گا، وہ احتیاط کرے۔ اور یہ دم ہے، اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں دم کا گوشت جو ہوتا ہے نا یہ نرم ہوتا ہے۔ تو عام دنوں میں قصاب بھائی جو ہیں وہ گوشت کے اندر ڈال کے دے دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس موقع پر ہم دم کو پھینک دیتے ہیں، پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس کی تو پونچھ ہی چھوٹی سی تھی، تو وہ جو لمبی ہوتی ہے بڑے جانور کی، تو اس کے اندر کھال اتار کر اس کو بھی کھانا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو گوشت ہے یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت الگ سے بھی مہنگے داموں بکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستی کے گوشت کو پسند فرمایا۔ 22 اجزاء جو کھانا منع ہے، یعنی مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی یا حرام کہ اس میں وہ آتے ہیں۔ اس کے اندر نطفہ یہ حرام ہے، علاقہ بلڈ کلاٹ یہ حرام ہے، یعنی جب جانور کی یا انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے تو نطفے سے ہوتی ہے، نطفہ جو ہے نا پھر وہ خون جمتا ہے، علاقہ، اور اس کے بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، اس کو کہتے ہیں مضغہ، اور اس کے بعد وہ بچہ بننا شروع ہوتا ہے۔ اچھا ان سب کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے۔ نطفہ جو ہے نا پھر وہ خون جمتا ہے، علاقہ، اس کے بعد جو گوشت سا بن رہا ہے، اور اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن رہا ہے، اب وہ بچہ بن رہا ہے لیکن وہ ابھی مکمل نہیں بنا، تو مادہ جانور کو ذبح کیا تو وہ نکلا تو اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ نکلا اور اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت بھی حلال ہے، اور جو جانور ہے
جس سے بچہ نکلا وہ بھی اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پورا یہ جائے گا، یہ گردن کی یہ ہے گوشت ہے، یہ گردن سے لے کر اس نے کمر تک پورا وہ جانا ہے، یہ حرام مغز ہے۔ یہ اس کا حکم ہے مکروہ تنزیہی، اس کو نہ کھایا جائے۔ اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر بہتر ہے کہ اس کے کھانے سے بچا جائے۔ اچھا، پکنے کے بعد اکرام بھائی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ مل جاتا ہے، نہیں، ہڈی کے اندر ہوتا ہے تو نرم سا ہو جاتا ہے، ہڈی میں تو محسوس ہوتا ہے، رہ جاتا ہے، اور خالی پکے گا تو پھر مل جائے گا۔ اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، وائٹ رہتا ہے، سفید رہتا ہے، سفید ہی رہتا ہے وہ، اور وہ سمجھیں کہ شوربے کے اندر مکس بھی ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ پہلے ہی گوشت بناتے ہوئے اس کو الگ کر لیں، نکال دیں۔ اس کے درمیان سے چھری کے ساتھ ذرا آپ نکال کے دکھائیں نا، ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آئے کہ نکالنا کیسے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ اکرام بھائی کیسے اس کو نکال رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ کچھ نکلا بھی ہے، کچھ باقی بھی ہے۔ یہ حرام مغز ہے، یہ دماغ کے پیچھے سے لے کر یہ پورے کمر تک جائے گا۔ یہ سمجھے گردن سے انہوں نے سارا جو نا یہ حرام مغز نکال دیا، یہ گردن سے نکالا ہے یہ سارا جو ہے، اور یہ آگے پیٹھ تک جائے گا نا یہ سارا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے، یہ دکھائیں ان کو بھائی، یہ گردن یہاں ہے نا، اب یہاں سے یہ سارا یہ پورا یہاں تک جائے گا، یہاں تک جائے گا یہ۔ اچھا، یہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے یہ ایک اللہ کی شان ہے، وہ سارے سگنل جاتے ہیں، پورے کنٹرول ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی ہے، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس نے یہاں سے یہاں تک آنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے رب کی شانیں دیکھیں، دیکھیں کیسے گوشت، ہڈی، حرام مغز کو کیسے رب کائنات نے ملایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے حرام مغز، تو اس کا نام حرام مغز ہے تو حرام نہیں، حرام نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی یہ اردو اور فارسی میں اسپینل کوڈ کہتے ہیں اس کو، انگلش میں، تو مطلب وہ حرام مغز اس کا نام ہے تو حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی وضاحت عمر بھائی نے فرمائی تھی۔ اوجڑی جڑی کھا لینی جائز ہے؟ جی اوجڑی جڑی ہے نا، ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲੀਆ ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਟ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼। اور ਜਿਹੜੀ نجاست والی ناپاکی والی چیزیں انہوں الگ چھل لو۔ دیکھو اللہ کی شان ہے، یہ گوشت تو نا ابھی ہل رہا ہے، چونکہ ابھی یہ فریش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ زندہ جانور کے گوشت بنا دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کی شان ہے، کیونکہ اس کے اندر پہلے جان تھی تو اب یہ حرکت ویسی کر رہا ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ تو اب ذبح ہو چکا ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا ہے، یہ سمجھیں کہ فریش ہے، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد یہ حرکت بھی بند ہو جائے گی۔ اکرام بھائی آپ کے تجربے میں کیوں ہوتا ہے یہ جانور ایک نمبر ہوتا ہے، ہیں؟ ایک نمبر صحیح گوشت، صحیح گوشت ہے، صحت مند ہے یہ۔ جس سے ہاں دیکھیں یہ بتا رہے ہیں اکرام بھائی، ہمارے جو قصاب بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ تجربے کار ہیں، کہ یہ اس کی علامت ہے کہ جانور صحت مند تھا، کیونکہ بیمار جانور کو کھا کر انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا جو جگر جو ہے نا، اس کی کلیجی، یہ بھی بتاتی ہے کہ جانور صحت مند تھا یا بیمار تھا۔ صحت مند تھا، کلیجی ٹھیک ہے، اگر بیمار ہو تو پھر کیا ہوتی ہے کلیجی؟ کلیجی کا کلر چینج ہوتا ہے، کلر چینج ہو جاتا ہے، دانے دانے بھی نکل آتے ہیں، یہ لال سرخ، یہ لال سرخ ہے۔ اور دل پر کیا ہوتا ہے؟ دل پر بھی آپ نے دیکھو بیمار ہوتا ہے تو یہ بیمار ہوتا ہے تو ادھر کھٹائی ہوتی ہے، کٹ لگ جاتے ہیں۔ یعنی کھٹائی اچھا، چینجنگ ہو جاتی رنگ دے وچ، رنگ اچھا، اور سفید ہے، تو ٹھیک 16 نکل ہاں ماشاءاللہ یہ 16 نے ہیں بھیا، الحمدللہ۔ ہاں یہ گردے، یہ گردے جیسے وہ لوبیے کا بیج ہوتا ہے نا، لوبیے کی طرح اس کی شیپ ہے، اور ناپسندیدہ ہیں یہ، اگر کوئی کھائے تو جائز ہے، مگر گوشت کے ثانی الگ سے بنا کر کھا لیں، چیر کر صاف کر کے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ پیشاب کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے رب کی شانیں دیکھیں، یہ جو ہے یہ ہے نا، یہ بکری کی بچہ دانی، یہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچہ یہاں بنتا ہے اور پھر آتا ہے، تو اب دیکھیں یہ ابھی اتنا سا ہے، بعد میں اس نے وہ پھیل جانا ہے، وہ کشادہ ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کپورے جو ہیں اس کا حکم ہے مکروہ تحریمی کا، یعنی اس کا کھانا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ بعض لوگ وہ کھاتے ہیں اور اس کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، نہیں، گناہ کا کام ہے، اس کو کھانا نہیں چاہیے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔
देखिए खून के ताल्लुक से मैं कुछ वो आपको इकट्ठा ही अर्ज़ करता हूँ। एक तो वो खून है जो ज़बाह करते हुए निकलता है, दम मसफूह। ये खून जो है ये नापाक है पेशाब पखाने की तरह, ठीक है, उससे बहुत बचना होता है। हाथ पाँव छुरी सबको फिर पाक करना चाहिए। अच्छा, एक जो ना गोश्त के अंदर खून होता है, ये गोश्त के अंदर जो खून है ये पाक है, मगर इसको खाना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। वो खून तो पाक है लेकिन उसको खा नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह जिगर कलेजी का जो खून होता है ये भी पाक है, मगर इसको खाना मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। तिल्ली का खून है, ये भी, इसका खाना भी मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। अच्छा, दिल का खून है, ये भी पाक है, मगर इसका खाना मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। ये देखिए, ये दस्ती है और इसकी हड्डी जो है ना वो निकालते हैं। आप ज़रा निकाल कर दिखाएं। ये देखिए हड्डी बताई जा रही है, ये बकरी बकरे की अगली टांगों और बड़े जानवर की भी वही होती है। ये वाली हड्डी जो है, ये हड्डी जो है इसको निकाल कर ना फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? अमीर अहले सुन्नत ने तरबियत फरमाई थी मदनी मुज़ाकरे में कि बाज़ लोग इस पर अमलियात करते हैं, तो इसलिए इसको निकाल, और बाज़ लोग ख़रीदने आते हैं इसको, ऐसा ही है, ख़रीदने आते हैं, महंगे दामों भी ले लेते हैं, इस पर अमलियात होते हैं। अच्छा, ऊँट की हड्डियों पर इस पर वो ज़ाहिर खुश करने के बाद कुरान करीम लिखने का भी, ऊँट के शाने की हड्डी पर, और उस पर ना कुरान लिखा जाता था। दौर रिसालत कागज़ वो नहीं होता था, तो ये या बहुत कम था ये, तो वो अब ये तो बकरी की है, इतनी है, ऊँट की तो इतनी बड़ी होगी, तो वो काफ़ी उसमें स्पेस बन जाता, जगह बन जाता लिखने का। इसको भी तोड़ दो। आप जैसे करें, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा गोश्त हल्का हल्का सा है, वो उतार लिया जाए। हाँ, ये थोड़ा सा है बिल्कुल, ये क्योंकि ये भी ज़ाया नहीं करना ना हमने। अच्छा, देखिए ये जो हैं पाए के साथ हैं, ये पक कर ना नरम हो जाते हैं, बहुत लजीज होते हैं, तो ये खाने जैसे। गाय भैंस बकरी के पाए खाना भी जायज़ है, क्योंकि जब जानवर शरई तरीके से ज़बह किया गया उसके जानवर के पाए भी हलाल हो जाते हैं। जानवर के पाए ममनुआ अज्जा में नहीं है, इनका खाना जायज़ है। अच्छा, इसमें अब तवज्जो दिलाऊं कि ये जो है ना, इसके अल्लाह की शान है, ये बूट नुमा इसके वो हैं, ये कुदरती तौर पर ही होते हैं। ये भैंस, भैंसा, बैल, गाय, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, सब में होते हैं। अच्छा, ये इसको अब जलाकर या उबाल कर इसके बाल उतार कर इसको खाया जाता है। अच्छा, ये भी उतारने होते हैं, ये भी उतारने होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो नरम नरम आता है, ये इसको क्या कहते हैं? ये नौ है, नाखून, ये भी नाखून है ये। और ये जो है ना, बाज़ वो जो गोश्त बनाने वाले अनाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी नहीं होते, तजर्बेकार नहीं होते, वो इसको काट के फेंक देते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ है ना वो भी खाने की है, तो उसको ज़ाया नहीं करना। जब इसको उबाल लेंगे या भून लेंगे ना, फिर इसको छुरी के, मेरा तजर्बा जो ना अम्मी के साथ काम करवाने का है, बचपन में मैं अपनी अम्मी के साथ करवाता रहा, तो मुझे इस चीज़ का तजर्बा है। फिर इसके ये नरम हो जाते हैं, फिर इसके अंदर छुरी दार करना, इसको करते नहीं निकल जाता। और ये जो है ये समझे नाखून जैसे टाइप है, ये ज़रा कदरे सख्त है, हड्डी नहीं है, तो इसको भी क्यों जानवर इस पर बैठता है तो आस्ते आस्ते सख्त हो जाता है, तो इसको भी वो उतार के वो फेंक देना। ये जो खाल है, जब पाए खाएं तो ये खाल खा सकते हैं? खाल खाते हैं भाई, बड़े से मज़े से खाते हैं, और जानवर की खाल वो खा सकते हैं, हलाल है। हलाल है। अब वो मुरव्वज ये है कि नहीं खाते तो ठीक है। बाज़ अफ्रीका की तरफ वो गाय भैंस की खाल भी खाते हैं, गोश्त खाल समेत जी। जायज़। और इसके ये हड्डी है ना, इसके अंदर नली होती है, सफ़ेद सफ़ेद सा रोगनी सा होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। तो वो इसको समझें कि पकने के बाद ना, इसको अगर ये पूरी नली यहाँ तक समझें ये, और उसके ऊपर भी आती है वो पिंडली पर भी, इसको बीच में टक लगाकर तोड़कर इसको चूस लें तो उससे वो मग़ज़ सा निकलता है। ये बहुत ताकतवर होता है, इसको खाना चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए। और अगर अंदर ही जम जाता है, सख्त हो जाता है, तो किसी बारीक चीज़ से
یا چھوٹی چمچ ہو اس کے پچھلے حصے سے اس کو کر کے اور نکالے تو نکل بھی آتا. اچھا یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس کا تعلق صرف قربانی سے نہیں ہے, یہ تو جب بھی جانور ذبح کریں یہ سارے معاملات تو مستقل ہی اس کے, تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی جان اللہ غریق کے رحمت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا اور بڑی سعادت ملی ان کو. مکے میں امیر علیہ سنت نے ان کا جنازہ پڑھایا, سبحان اللہ, پیر و مرشد نے مکے میں جنازہ پڑھایا, حج کے بعد انتقال ہوا, بڑے خوش نصیب تھے. تو ان کو ہم نے یہ دیکھا بڑا جانور لیتے تھے, خود لینے جاتے تھے, پھر اس کو ذبح بھی خود کرتے تھے, کھال بھی خود اتارتے تھے, گوشت بھی خود بناتے تھے, پھر خود ہی پکاتے تھے, پھر اپنے سارے دوستوں کو جاننے والوں کو بلا کر کھلاتے بھی تھے. تو یہ بہت اچھا یہ معاملہ ہے, ہم اپنا جانور خود ذبح کریں نا, ہمیں کیوں نہیں آتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 جانور اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے. تو سنت ہے یہ جانور کو ذبح کرنا, یہ سیکھنا چاہیے. کسی ماہر کو ساتھ لیں اور پھر تجربہ کریں. ایک دو بار کریں گے آپ ماہر ہو جائیں گے. ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ بھی اس کو سیکھیں, نوجوان بچے ماشاءاللہ 15 16 17 سمجھدار بچہ ذبح کر سکتا ہے, تو وہ بھی سیکھ لیں اس کو تاکہ گھر کے اندر جانور خود ذبح کر لیں. مرغی ذبح نہیں کرنی آتی, کھانے کا بڑا شوق ہے, تو یہ بھی سیکھو نا بھائی. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, اللہ رسول کو اس پہ یاد کرتے رہیں. 313 دفعہ درود شریف روز, 166 دفعہ کلمہ طیبہ, 70 بار استغفار انشاءاللہ. تو نیکی کی دعوت بھی رہنی, مبلغ کو ہر وقت مبلغ ہونا چاہیے.